افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے ذریعے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے اہم خطاب کیا۔ کہا، فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغان باشندے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انہیں خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں محافظ الحرمین بنانا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ فیلڈ مارشل نے قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ پاکستان کو آج سیاسی میثاق کی ضرورت ہے۔ یہ مثال ملک کے لیے ہوگا، کسی جماعت یا شخصیت کے لیے نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا، فسطائیت یا تشدد نہیں، سیاستدان کا کام معاملات کو بات چیت سے حل کرنا ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ملک خوشحال ہوگا تو عوام خوشحال ہوں گے، اس لیے آج ملک کو نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ آخرکار دسمبر بھیگ گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ پشاور میں طویل خشک سالی کے بعد بادل برس پڑے۔ سوات، منگوڑا، کالام اور مانسیرا میں بھی بارش نے موسم سرد کر دیا۔ آزاد کشمیر کی وادی میں موسلا دھار بارش۔ ملکہ کوثر، مری اور گلیات میں بھی ہلکی بارش۔ خوشاب، دریا خان اور منکیرا میں بھی بوندیں برس پڑی۔ کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کلات میں 0 اور کوئٹہ میں 8 سینٹی گریڈ رہا۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد کوئٹہ کے کئی علاقے تاحال بجلی اور گیس سے محروم۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 24 گھنٹے میں وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ سیاح تیاری پکڑ لیں، پہاڑوں کے بدلتے نظارے دل کو بھانے لگے۔ موسم سرما کی برف باری نے ہر شے کو سفید کر دیا۔ وادی نیلم میں روئی کے گالوں نے سب رنگ مٹا دیے۔ چترال میں وقفے سے برف پڑتی رہی۔ ناران، بٹا کنڈی اور بابو سر ٹاپ پر بھی برف باری۔ شگران کے بلند ترین سیاحتی مقام پایا ٹاپ پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ چمن میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ اسموگ نے شہر قائد کا رخ کر لیا۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی کا تیسرا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 228 ریکارڈ۔ لاہور 5ویں نمبر پر۔ AQI 199 پر آ گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ ملک کے کئی میدانی علاقے دھند میں گم۔ چکوال میں مسافر بس الٹ گئی، 1 شخص زخمی۔ لاہور میں شدید دھند۔ ایئرپورٹ پر متعدد پروازوں کا شیڈول متاثر۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوی معطل۔ دھند کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر بھی کئی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے کئی سیکشن بند رہے۔ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل۔ نیا بلنگ سسٹم متعارف۔ نیپرا کی سولر صارفین قوانین 2025 فوری نافذ کرنے کی تیاری۔ صارفین سے سولر معاہدے کی مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی۔ سولر صارف کو 25 روپے 98 پیسے کی بجائے 11 روپے فی یونٹ قیمت ملے گی۔ 25 کلو واٹ سے کم لوڈ کے لیے بھی نیپرا سے لائسنس لینا لازمی قرار۔ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد وزارت توانائی نے منظوری دے دی۔ جدہ سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز بڑے حادثے سے بال بچ گئی۔ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد پرواز ناہموار اور طیارے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی۔ کپتان نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو کنٹرول کیا اور دمام ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا۔ ترجمان PIA کے مطابق طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ استنبول میں نیول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے دوسرے بابر کلاس PNS خیبر کی کمیشننگ تقریب۔ ISPR کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان PNS بابر کی خصوصی شرکت۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک۔ نیول چیف نے کہا کہ پاک ترک
بحری افواج کے دو طرفہ روابط دفاعی اشتراک کار کو مضبوط بنانے کا باعث ہیں۔ کمیشننگ کے بعد ترک صدر کا پی این ایس خیبر کا دورہ، صدر اردوان کو پی این ایس خیبر پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک صدر اور نیول چیف کا میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال، پاک ترک اشتراک کار کو فروغ دینے پر زور۔ جنوبی افریقہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ جوہانسبرگ کے بیکرسڈیل علاقے میں ایک ہوٹل کے باہر پیش آیا، جہاں فائرنگ کر کے 10 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ کار سوار ملزمان فائرنگ کے بعد فرار، پولیس نے علاقے کو سیل کر دیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے تاحال حملے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا، ملزمان کی تلاش جاری۔ سونے کی کانوں کے قریب غریب علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پاکستان اور موریشیس کا حلال فوڈ، ٹیکنالوجی، تعلیم، سیاحت، زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے موریشیس کے ہائی کمیشن کی ملاقات، بزنس ٹو بزنس روابط اور نمائش کے انعقاد کی اہمیت پر زور۔ بلو اکانومی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر ہر ممکن تعاون کے عزم کا اظہار۔ مریم نواز کا موریشیس کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، موریشیس کے لیے چاول، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی کو دوبارہ ماضی کی طرف نہیں جانے دیں گے، بھتہ خوری کے حوالے سے آباد کے موقف پر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سب کو بلایا اور کہا کہ اس ایشو کو حل کریں گے۔ پولیس بھتہ خوری کی کالز پر سخت ایکشن لے رہی ہے، کے ایم سی کے سرد خانوں کو بحال کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے یو سی 12 میں شیری جناح پارک کا افتتاح کر دیا۔ یہاں کچرا پڑا ہوتا تھا، علاقہ مکینوں نے جگہ پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ شیری جناح کالونی میں آر او پلانٹ بحال کر دیا۔ شہر میں 30 ارب روپے کے ترقیاتی کام کریں گے۔ بلوچستان سال 2025 میں مہنگائی کی بلند ترین شرح سے شدید متاثر۔ اکتوبر میں سالانہ بنیاد پر مہنگائی 6.2 ریکارڈ، ستمبر میں مہنگائی 5.6% رہی۔ بلوچستان تقریباً 70% آبادی ملٹی ڈائمینشنل غربت کا شکار۔ تعلیم، صحت، رہائش، بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی شامل۔ ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق سال 2022 کے بعد پاکستان میں غربت کی شرح تیزی سے بڑھی۔ رواں مالی سال میں غربت کی شرح 42.4% رہی۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا 43% ہے۔ قومی جی ڈی پی میں صوبے کا حصہ محض 4.5%۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک مارکیٹ مانیٹرنگ مضبوط نہیں کی جاتی، مہنگائی کے اثرات برقرار رہیں گے۔ 2025 آزاد کشمیر کی سیاست میں غیر معمولی سال رہا۔ عوامی احتجاج نے سیاسی ایوانوں کو ہلایا اور موجودہ اسمبلی کے چوتھے وزیر اعظم کا انتخاب اور میدان سیاست میں بھی ہلچل رہی۔ عوامی احتجاج کو بنیاد بناتے ہوئے اکتوبر میں سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی اتحادی جماعتوں نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ چودھری انوار الحق ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے۔ رواں برس راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے بحیثیت چوتھے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، جو سیاسی عدم استحکام کی بڑی مثال بن گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ دونوں رہنماؤں نے بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے ملے اور امیگریشن کے عمل کے متعلق پوچھا۔ محسن نقوی نے امیگریشن کاؤنٹر پر ایف آئی اے اہلکار کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی اور حوصلہ افزائی کی۔ ایک مسافر کی چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو کویت جانے والے مسافر کی بورڈنگ کرانے کے احکامات دیے۔ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ اور شگر میں صدیوں پرانی رواج جشن میں فن کی رنگا رنگ تقریبات جاری۔ روشنی، امید اور ثقافت کا حسین امتزاج۔ سرد موسم میں مشل برداری جشن میں فن کا اہم جز سمجھی جاتی ہے، جو ہر سال 21 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ نیا تبتی سال اور میں فن کا تہوار ثقافتی کھیلوں، روایتی لباس اور عوامی جوش و خروش کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ شگر کے باسی میں فن کے ذریعے روشنیوں سے نئے سال کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔